بدل دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ کو اپنے محبوب کا چہرہ ایسا پسند ہے کہ بار بار قرآن میں اپنے محبوب کے چہرے کا ذکر فرماتا ہے جی۔ تو اگر ہمارا چہرہ بھی کملی والے آقا کے چہرے کے ساتھ مل جائے تو انشاءاللہ سرکار کے چہرے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر بھی رحمت کی برسات فرما دے گا۔ تو ہمارا چہرہ کیسے سرکار کے ساتھ بنے گا کہ ہم اپنے چہرے پہ کملی والے کی سنت کو سجائیں جی۔ بے شک ہمارے اندر ہزاروں عیب ہیں، ہزاروں خامیاں ہیں، ہزاروں گناہ ہیں ہمارے اندر، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رحمت خدا بہانہ میں جویت، بہانہ میں جویت۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اگر ہمارا چہرہ مل جائے، جیسے میں نے کہا ہمارے بچے کے چہرے سے جس کا چہرہ ملتا ہو وہ بچہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اگر ہمارا چہرہ بھی کملی والے آقا کے چہرے سے مل جائے تو انشاءاللہ روز قیامت اللہ اپنے محبوب کے چہرے کی بھی حیا فرمائے گا اور اس کے صدقے بھی خدا تعالی ہم پر رحم فرمائے گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ بھئی سارے بولو، سرکار کی سنت کو اپنانا چاہیے، داڑھی شریف رکھنی چاہیے۔ بولو سارے، بھئی رکھیں گے تو آپ بعد میں، لیکن کہہ دو گو کہ داڑھی شریف رکھنی چاہیے۔ کتنی رکھنی چاہیے؟ پوری سنت کے مطابق۔ کتنی سنت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کتنی تھی؟ پوری مشت، پورا قبضہ۔ میں صحیح آپ کو بخاری شریف کی حدیث، یہ حدیث کتاب الحج کے اندر بھی ہے اور اس کے سوا علاوہ کتاب الخمس کے اندر بھی یہ حدیث بخاری شریف میں بکثرت آئی ہے۔ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یارو اگر حضور کی سنت سے پیار دیکھنا ہے تو صحابہ کا دیکھو، کس طرح ان کو حضور کی سنتوں سے پیار تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حج کرتے، حج سے فارغ ہوتے تو اپنی داڑھی شریف کو قبضے میں لیتے اور جو قبضے سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے۔ یہ بخاری شریف ہے کہ کان ابن عمر یأخذ لحیتہ، اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے، فما فضل قصہ، اور جو مٹھی سے زیادہ ہوتی اسے کاٹ دیتے اور کہتے میں ایسے ہی کر رہا ہوں جیسے میرا محبوب کرتا تھا، جیسے سرکار کرتے تھے ویسے ہی میں کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی پکڑ کے آگے سے کاٹ کر بتا رہے ہیں جیسے حضور کرتے تھے میں کرتا ہوں۔ معلوم ہوا حضور کی داڑھی شریف کتنی تھی؟ ایک مٹھی برابر، پوری ہینڈ فل، جتنا ایک قبضے کے اندر مٹھی کے اندر۔ اور یہ صرف حضور کی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں سب کی سنت ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے کہ میں اللہ سے کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں، پیچھے اس قوم کو سنبھالنا، بڑی شرارتی قوم ہے، بہت جلدی بہک جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پوری کوشش کی لیکن قوم بہک گئی، بچڑے کو پوجنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے دیکھا قوم کا اکثر حصہ بچڑے کی پوجا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جوش آیا، بڑے جلالی نبی تھے، تو آپ نے اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑ لیا اور بالوں سے پکڑ لیا، پکڑ کے جھنجھوڑا کہ میں تجھے جو ڈیوٹی دے کر گیا تھا کیا تو نے پوری نہیں کی ہے؟ کہ یہ قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، خدا کو چھوڑ کر مشرک ہو گئی ہے، بت پرست ہو گئی۔ تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یا ابن امّا، اے میری ماں جائے بھائی میرے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی کو نہ پکڑو، میرے بالوں کو نہ پکڑو۔ لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی کو نہ پکڑو، ولا برأسی، نہ میرے سر کو پکڑو، یعنی چھوڑو تو میں بتاؤں کہ ماجرا کیا ہوا ہے۔ سامری نے کیا کیا تھا؟ میں نے بڑا سمجھایا لیکن قوم سمجھی۔ معلوم کیا ہوا کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی اتنی تھی کہ ان کی مٹھی میں آ گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی مٹھی میں آ گئی تھی۔ اگر اتنی سی داڑھی ہوتی تو مٹھی میں آتی ہے جی؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا پکڑا تھا ایسے کر کے جی، اتنی سی داڑھی کو پکڑا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ داڑھی ہینڈ فل تھی، مٹھی برابر تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی۔ یعنی قرآن پاک یہ بتا رہا ہے کہ
کہ صرف رسول پاک کی داڑھی اتنی نہیں تھی، پہلے انبیاء کرام کی داڑھی بھی مٹھی کے برابر ہوتی تھی۔ تو میں آج کی تقریر میں اگر مجھ سے کچھ حاصل ہو جائے، اور میں بلکہ خود حاصل کرنا چاہتا ہوں اس سے کچھ، اگر میرے کہنے سے اگر آپ میں سے کوئی آدمی داڑھی شریف رکھ لے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت مجھ گناہگار کو بھی حاصل ہو جائے۔ میں اپنے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو یہاں کرتے ہوئے بات کو ختم کر لو، ٹائم کیا ہو گیا؟ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام جب سمندر سے گزر گئے، اپنی قوم کو لے کر پار ہو گئے، تو لکھا ہوا ہے تفسیروں کے اندر، دور منصور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی ان فرعونیوں میں سے، جو حالانکہ فرعونی سارے غرق ہو گئے، ایک فرعونی باہر نکل آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو کیوں بچا دیا، اس کو کیوں بچایا ہے، باقی سارے ڈبو دیے۔ یہ میری نقل اتارتا تھا یا اللہ، یہ تو میری نقل اتارتا تھا۔ اللہ نے فرمایا بس اسی لیے اس کو چھوڑا ہے کہ آپ جیسا چہرہ تو بناتا تھا، آپ جیسا چہرہ بناتا تھا، اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس آدمی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ دوستو، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے کوئی آدمی اپنا چہرہ ملائے تو خدا تعالیٰ اس پر بھی رحم فرماتا ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو سارے رسولوں کا امام ہے، جس کا آج ہم میلاد منا رہے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دامن عطا فرمایا ہے۔ قربان جائے اللہ نے ہم پر کتنا رحم فرمایا ہے کہ ہمیں دامن حبیب عطا فرمایا ہے۔ کیوں عطا فرمایا؟ تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، جی ہم ان کا رستہ اپنائیں۔ تو کیا خیال ہے آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنانے کا ارادہ کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں؟ جی آج 12 ربیع الاول کی رات ہے، سبحان اللہ۔ جی کوئی آدمی، بریڈ فوڈ والوں نہ کیا نہ کیسلے والوں، اب بولو ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا اعلان کرے۔ اچھا جن کی ہے، تھوڑی ہے یا کم و بیش ہے، وہ پوری کرنے کا کوئی سوچتا ہے کہ میں پوری کروں گا؟ آپ کی پوری ہوگی؟ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں جی، نوجوانوں کا خون گرم ہوتا ہے، وہ تو جلدی، یہ بوڑھوں کا خون ٹھنڈا ٹھار وہ تو بڑی دیر سے گرم ہوتا ہے، لیکن جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ وہ تو بڑی ہمت والے اور جذبے والے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک اور یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری سنت۔ اب میرے ذہن میں ایک بڑی خوبصورت حدیث آئی ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی داڑھی شریف نہیں ہوگی تھی، یہ جس کو ہماری پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کھودا کہتے ہیں، داڑھی شریف ان کی آئی ہی نہیں تھی۔ وہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھتے تو حضور ان کو دیکھ کر مسکرانے لگتے، اور وہ بھی بڑے خوش ہوتے کہ حضور مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جس کو سرکار دیکھ کر خوش ہو وہ کیوں خوش نہ ہو؟ ایک دن وہ آئے تو بیٹھے رہے، حضور نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، حضور ہنسے نہیں، سرکار مسکرائے نہیں، تبسم نہیں فرمایا۔ وہ کافی دیر بیٹھے رہے، آخر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے نہیں، کوئی میں نے خطا کی ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں خطا کوئی نہیں کی، بات اتنی ہے کہ تیری ٹھوڑی کے اوپر داڑھی شریف کے 2 بال تھے۔ کتنے؟ 2 چھوٹے چھوٹے بال تھے، بس وہی تھے۔ وہ بال میں دیکھتا تھا کہ فرشتے ان بالوں سے پیار کرتے ہیں، فرشتے ان بالوں سے کھیلتے ہیں۔ میں تجھے دیکھ کر نہیں ہنستا تھا، میں فرشتوں کی وہ کھیل دیکھ کر ہنستا تھا۔ آج وہ 2 بال کہیں گر گئے ہیں یا کہیں تو نے وہ کھیڑ دیے ہیں، کیا ہوا ہے مجھے، میں اس کی بیک گراؤنڈ کا مجھے نہیں علم کہ وہ بال تیرے گر گئے یا کیا ہوا۔ آج وہ مجھے کھیل نظر نہیں آیا، اس لیے میں مسکرایا نہیں ہوں۔ میرے دوستو،
اگر 2 بال بھی اللہ کو اتنے پسند ہے تو سنت کے مطابق داڑھی اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہوگی؟ جی کسی شاعر نے خود کہا ہے کہ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ میں کہتا ہوں دیکھو سکھ سارے جسم کے بال نہیں کاٹتے نا، سکھ داڑھی نہیں کاٹتے، سر کے بال نہیں کاٹتے، کیوں نہیں کاٹتے؟ کہتے ہمیں ہمارے گرو نے کہا ہے، ہمیں ہمارے گرو نے کہا ہے۔ وہ یارو کائنات کے سارے گرو میرے محبوب کی نالین پاک سے لگنے والی خاک پر قربان، جو مرتبہ اللہ نے میرے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ اگر سکھوں کا یہ جذبہ ہے کہ ان کے گرو نے کہا ہے تو کوئی بال نہیں کاٹنا، انشاءاللہ ہماری محبت کملی والے سے ساری قوموں سے زیادہ ہے۔ بولو ساری قوموں سے زیادہ ہے۔ سکھ کیا محبت کریں گے اپنے گرو سے جو ایک مومن کو اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ محبت ہو سکے؟ جی تو کیا خیال ہے کسی کا جذبہ بیدار کوئی اور ساتھی کوئی اٹھے کہ میں داڑھی رکھتا ہوں؟ جی اللہ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ پہلے نام اعمال دیکھ۔ جی حکم ہوتا ہے کہ پہلے نام اعمال دیکھ۔ اگر ہم نے اپنے چہرے عیسائیوں والے رکھنے ہیں، یہودیوں نے بھی داڑھی رکھی ہے، یہودیوں نے بھی داڑھی رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے مولا تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ جی داڑھی رکھ کر لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، داڑھی رکھ کر اگر ہم گناہ کریں گے پھر کیا ہوگا؟ جی تو میں داڑھی کی توہین ہوگی، یہی وسوسہ ذہن میں آتا ہے نا کہ داڑھی رکھ کر اگر ہم برائیاں کریں گے تو پھر داڑھی کی توہین ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ داڑھی بڑی ہے یا کلمہ بڑا ہے؟ بولو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ بڑا ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم کلمہ رکھ کر گناہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر گناہ کرتے ہیں تو ہم کیا کلمے کی توہین نہیں کر رہے؟ جی کلمے کی برداشت ہے، داڑھی کی برداشت نہیں ہے، یہ کیا عجیب بات ہے؟ کلمے کی توہین برداشت ہے، داڑھی کی نہیں برداشت؟ نہیں، یہ وسوسہ ہے، یہ شیطانی خیال ہے بس، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی ہمیں محفوظ کرے۔ خیال آئے گا داڑھی رکھی ہوئی ہے، اب اگر کوئی برائی کرے گے زمانہ کیا کہے گا داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ یعنی داڑھی ایک ایسی مبارک سنت ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے، بچا دیتا ہے گناہوں سے۔ آج میں نے بات کوئی اور کرنی تھی لیکن لیٹ ہونے کی وجہ سے خیالات کچھ آگے پیچھے ہو گئے، اس لیے بس جو میرے ذہن میں آیا میں اسی طرف ہی چل پڑا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے صمیم قلب سے کہا ہے۔ اگر میری باتوں سے کسی کو پریشانی ہوئی ہے کیا تو اس کو پریشانی نہ سمجھیں، یہ میں نے ایک صمیم قلب سے بات کہی ہے، ایک دعوت فکر عطا فرمائی دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اور آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اور کئی لوگ ہیں جو ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا لیکن بہرحال سوچ رہے ہوں گے، یقیناً اپنے گھر میں جا کر رات کو جب بیڈ پہ بیٹھیں گے تو میری باتوں کو وہ یاد کریں گے اور انشاءاللہ بہت سارے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ اس کا اثر بھی ظاہر فرمائے گا۔ تو یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔